جی کالر السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ کرم اللہ کا. کرم اللہ کا. کیا نام میرے بھائی آپ کا؟ جی میرا نام مصدق ہے، وہاں کینٹ سے بات کر رہا ہوں. جی مصدق، حکم فرمائیے. اچھا سر، میں نے ایک تو 2 سوال کرنے ہیں. ایک اپنے بھائی کے حوالے سے کرنا ہے جو زیادہ ضروری ہے، اور پھر میں نے اپنے حوالے سے کرنا ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام ہے محمد اویس احمد. اویس بلاتے ہیں اس کو؟ ہاں جی اویس بلاتے ہیں گھر میں. ٹھیک. تو اس کے کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ بچپن سے نا وہ، کیونکہ ہم لوگ 6 بھائی ہیں، سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ، تو اس کو بچپن میں بہت زیادہ پیار ملا، تو بہت ہی زیادہ لاڈ پیار میں رکھا. لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا پھر اس کے اندر نخرہ آنے لگ گیا. پھر چھوٹی بہن میری پیدا ہوئی 7ویں نمبر پہ، تو اس کو پھر نا سب کے ساتھ مسئلے مسائل شروع ہونے لگ گئے. کبھی کی بدتمیزی، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی. پھر ہم نے ایک سائیکیٹرسٹ سے پتہ بھی کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایڈولسنس میں، ٹین ایج میں جب 18 سال سے اوپر جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اپنے آپ. تو ہم نے بھی یہی انتظار کرتے رہے. لیکن جب وہ 18 سال کا ہوا تو اس کے بعد اس کی عادتیں اور خراب ہو گئی ہیں کہ مطلب ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی، کسی کا کوئی ادب نہیں. مطلب اپنی جب تک اس کی بات پوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں بات پوری ہوگی تو پھر آگے سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے. اتنا کہ اب تو ماں باپ بھی ہمارے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں اس کی بدتمیزیوں سے. پینک اٹیکس آ جاتے ہیں امی کو اور اس قسم کی چیزیں. آپ کے والدین کا کیا نام ہے بیٹا؟ والدہ کا نام فوزیہ شبنم ہے اور ابو کا نام نعیم احمد سلیم. اماں سے اس کا کوئی بانڈ ہے زیادہ قریب کا کہ نہیں؟ بس اپنے مطلب تک کے لیے بانڈ ہے. مطلب جب اپنا مطلب پڑتا ہے تو اس وقت یہ امی سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب ہر وقت باتیں کرتے رہنا اور اس طریقے سے. لیکن جب اس کے مطلب کی بات نہیں ہوتی تو پھر یہ بہت بدتمیزی کرتا ہے اور امی کو مطلب پینک اٹیکس آنے لگ جاتے ہیں اسی بدتمیزی کی وجہ سے. اتنی بے ادبی کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں بھی اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن وہ جانا نہیں چاہ رہا ڈاکٹر کے پاس، نہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہ رہا ہے، نہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہ رہا ہے. تو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پیشنٹ کبھی بھی نہیں جانا چاہتا، پیشنٹ کبھی بھی نہیں جانا چاہتا، اس کو ٹرک کے ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سارا پرابلم جو ہے یہ خود پتہ ہے کہ یہ تربیت کا فرق ہے نا. ہاں میں بھی کہ بچپن میں سے زیادہ پیار ملا تو اس وجہ سے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن اب برداشت سے باہر ہو رہی ہے نا یہ حرکتیں. آپ کے پیرنٹس کا ریلیشن شپ ٹھیک رہا ہے ہمیشہ؟ بس جس طرح ایک نارمل مڈل کلاس فیملی میں پیرنٹس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے آپس میں، کبھی ٹھیک کبھی برا. یہ سروے کیا تھا آپ نے کہ مڈل کلاس میں یہ ہوتا ہے؟ نہیں سروے تو نہیں، لیکن یہ کہ ویسے ایک اپنی assumption ہے. نہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بیڈ پیرنٹنگ کا نتیجہ ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. سو آپ کی والدہ کو اگر اس عمر میں بھی پینک اٹیک ہو رہا ہے تو آبویس بات ہے نا بڑی. اماں کے اندر بھی ابھی میچورٹی نہیں آئی، وہ بھی 16 سال کی ہیں. 16-18 سال میں پینک اٹیک ہو تو بیٹا سمجھ میں آتی ہے نا، جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر معتبر ہوتا ہے نا انسان. ہاں جی، پھر پینک اٹیک تو نہیں ہوتے، پھر وہ بے ہوشی کی طرف جانے لگ جاتی ہیں اور مطلب ان کی ایک ساتھ اکڑنے لگ جاتی ہیں. آپ کے خیال میں آپ کی والدہ کو بھی جانا چاہیے کہ نہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس؟ وہ تو میں لے کے گیا ہوں، ان کو دوائی وغیرہ ان کو دلائی ہے. کس چیز کی دوائی ہے؟ ان کو اسٹیلوپرام دی ہے، SSRI جو ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ اماں خود پیشنٹ ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا نا کہ پھر بیڈ پیرنٹنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اس کا چھوٹے بڑے سے تعلق نہیں. میں سب سے چھوٹا ہوں اپنے بھائیوں میں. نہ کسی نے نخرہ لیا، نہ کسی نے پیار کیا. آج بھی میرا بڑا بھائی جو ہے امریکہ میں امریکہ لینڈ کرتا ہوں تو وہ مجھے اس بات پہ بھی تھپڑ مار دیتا ہے کہ تو نے کپڑے کیوں نہیں ٹھیک پہنے ہوئے. اس میں کیا ایشو ہے؟ پیار زیادہ جو ہے نا ابو کی طرف سے ملا ہے زیادہ. ابو تو بیٹا اماں ابا کی خیر سے اپنے میں بھی نہیں نا بنی تو بچے پارٹی بن جاتے ہیں نا. اس لیے یہ پرپوشن جو ہے نا یہ بڑا ذہن کے اندر سمجھ کے کرو. ماں باپ کے اندر اب اگر اتفاق نہ ہو تو پھر بچے پارٹی بنتے ہیں، بچے پولیٹیکل وکٹم بنتے ہیں. اس کا چھوٹے بڑے ہونے سے کوئی تعلق نہیں. آپ اپنی والدہ کو ضرور سائیکیٹرسٹ سے ملوائیں کیونکہ ان کو ظاہر ہے ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، اور جب انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ڈپریشن ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے. سو دونوں کی ٹریٹمنٹ کرائیں گی. وہ پہلے اپنے آپ کو برداشت کریں گی، پھر بچہ بھی جو ہے اس کو آپ نے سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں صرف سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جانا ہے، اور اس سائیکالوجسٹ کے پاس اس کو جا کے کہنا ہے کہ اس کو ایک تھیراپی دے، اور اس تھیراپی کا نام ہوگا CBT. CBT سے مراد ہوگی کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی. وہ ری لیو کرے گا، وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. بچہ برا نہیں ہے بالکل بھی، ہی از اے گڈ بوائے. دوسری بات کرو،
ہاں دوسرا مجھے اپنے حوالے سے کرنا تھا کہ مطلب وہی بات ہے کہ فادر میرے بزنس کرتے تھے تو اپ اینڈ ڈاؤن رہتے تھے تو لیکن یہ کہ امی ابو نے پوری کوشش کی کہ ہم لوگ اچھی زندگی دیں, اچھی پڑھائی وغیرہ کرائیں, اچھی اسکولوں سے پڑھایا. لیکن جس وقت میں نے FSC وغیرہ کی نا تو اس کے بعد جو ہے اچانک سے ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے تو ساتھ ہی مطلب میری شادی بھی ہو گئی. تو اس کے بعد سے میں اس طریقے سے پڑھ نہیں پایا جس طریقے سے میں پڑھنا چاہتا تھا. اور دوسرا نوکری بھی مطلب میں کس نے روکا تمہیں کس نے روکا پڑھنے سے؟ حالات میں کیونکہ مجھے کافی چھوٹی عمر میں جاب کرنی شروع. کس عمر میں جاب کی تم نے؟ میں تقریباً FSC کرتا گیا تھا, ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا. 19 سال کی میں نے نوکری بھی شروع کر دی اور شادی بھی ہو گئی میری. ٹھیک, تو شادی نہیں کرنی تھی نا, کس نے کہا تھا کرے؟ بس یہ اللہ کی طرف سے ہو گئی. یار اللہ کو اب تم بیچ میں نہ لاؤ. دیکھو یہ اپنی غلطیوں کے, اپنی بیڈ ڈیسیجنز کے اوپر ریلیجن کا ٹیکا لگانا جو ہے نا, یہ بڑی نکمی بات ہوتی ہے. میں 8ویں کلاس میں تھا جب میں نے پہلی ٹیوشن پڑھانی شروع کی تھی, تو کوئی عذاب تو نہیں آ گیا؟ ہاں جی. تو اس میں اگر غربت تھی تو اس کا مطلب ہے اسکالرشپ لینی ہوتی ہے, قابل ہونا ہوتا ہے. کرنا کچھ خود نہیں ہے اور حالات ایسے ہو گئے تھے. کیا حالات ہو گئے تھے یار؟ تم جوان آدمی ہو, شادی بھی تم نے شوق سے کی ہے اور کر بھی جلدی لی ہے, اور پھر کہو کہ حالات ایسے نہیں. تو کوئی اب مطلب ملک ریاض تمہیں پلیٹ میں لا کے 10 مرلے کا پلاٹ دے, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں بس وہ اصل میں اس وقت امی ابو کی مرضی سے کی تھی شادی, اور وہ اچانک سے نکاح کیا تھا کہ 4 سال بعد شادی کریں گے, لیکن وہ اچانک سے پھر رخصتی کرنی پڑ گئی. مسز کی فیملی کی طرف سے کچھ ایشوز ہو رہے تھے تو بس اس کو بچاتے بچاتے ہو گیا. اور اب مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. کرنا کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ؟ اب میں جو نوکری کر رہا ہوں وہ ایک مارکیٹنگ کی جاب ہے. تو ہاں, کاروبار کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جی کاروبار کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اگر تم یہ بہانے بازیوں سے باز آ جاؤ تو پھر کاروبار کی طرف جاؤ. بہانے بازیاں نہیں کرتے, اپنی ناکامیوں کو, اپنی ریالٹی کو اپنے کندھوں پہ اپنی بندوق اٹھاتے ہیں نا یار. لوگوں کے کندھے تو نہیں ڈھونڈتے. میری شادی اچانک کرا دی, صبح اٹھا تو شادی شدہ تھا, یہ تھوڑی ہوتی ہے یار بات. صحیح ہے. اپنی ذمہ داری لو, ایک مرد بنو یار. جو پڑھنا ہے وہ یہ کرنا ہے تم نے. بھائی کو تم نے لے کے جانا ہے سائیکالوجسٹ کے پاس, اماں کو لے کے جانا ہے سائیکائٹرسٹ کے پاس, اور آپ نے رزق کی فراوانی کے لیے جو پڑھنا ہے نا وہ سمن بھائی بتائیں گے آپ کو. سمن بھائی رزق کے لیے کیا پڑھے؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا جی, اور ایک اور بھی یہاں عرض کروں جی, کہ جو آپ نے CBT کی بات کی اور اس طرح کی جو ارلی سٹیجز ہوتی ہیں انزائٹی کی, ڈپریشن کی, اس میں بڑی 2-3 چیزیں بڑی خوبصورت ہمارے تجربے میں ہیں. ایک تو ان کو بازار سے مل جاتا ہے روغن لبوب صبا. روغن لبوب صبا, اچھا, یہ بازار سے مل جاتا ہے, یہ تیل ہوتا ہے. اچھا, یہ لے کر نا ہلکا ہلکا ان کے سر پہ لگائیں, اس سے ان کی نیند بہتر ہو جائے گی. بہت اچھی بات. جب نیند بہتر ہوگی تو باقی چیزیں بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر انزائٹی کے لیے یہ بھی تحفہ ہے, میں ہدیہ کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. جس کو بھی انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا بات, اس کی کثرت کرے. یہ ہم نے آزمایا ہے. جس قدر خوف ہو, ڈر ہو, لگ رہا ہو کہ میں مرنے لگا ہوں, میرا ہارٹ فیل ہو رہا ہے, اور بہت سارے مسائل, پسینے ٹھنڈے آئے, یہ سارے انزائٹی اور ڈپریشن کی علامات. آپ نے رزق کے لیے جو بتایا تھے وہ 2 لفظ کون سے تھے؟ یا وہاب یا رزاق. یا وہاب یا رزاق. جی, انزائٹی کے لیے, ڈپریشن کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پورا پڑھیں, اور رزق کے لیے یا وہاب یا رزاق. اور نماز شرط ہے. نماز صحیح ہے, یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے. اور یہ جو سمن بھائی نے بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ, بخاری شریف میں یہ مجھے حدیث یاد آ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو راستے میں دیکھا, تو آپ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے کہا یہ پڑھا کرو, اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں. بے شک. اور جو کمزور ترین بیماری ہے وہ غم ہے, ڈپریشن ہے. تو یہ ضرور پڑھو, اللہ تعالیٰ ضرور آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ.